سمجھا نا؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر چیز جادو جنات ہے. ایک آدمی کے گھر میں سے پیسے غائب ہوتے تھے، 16,000 روپے سے چالو ہو کے 16 لاکھ روپے تک غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، اب قرآن سنا تو پیسے غائب ہونے بند ہو گئے، اور ابھی غائب ہوتے نہیں ہیں. 2-4 مہینے کے بعد واپس غائب ہو گئے. ارے بولے مولانا واپس جادو ریٹرن ہو گیا. کیا جادو ریٹرن ہو گیا؟ ریٹرن نہیں ہوا ہے، تو ذرا بیٹھ کے سن. اب دھیان سے سنا تو کام والی دکھتی ہے. تو کام والی کو ایسا نا، پیسے تو جا ہی رہے، اپن بھی بیٹھی گنگا میں ہاتھ دھو لو، اپن بھی تھوڑا اس میں سے لے لو. اب کام والی کو پکڑے تو پکڑ میں آ گئی. اچھا، چوری پکڑنے کا تو سب سے بڑا رستہ ہے رک گیا. اور ایک بات دھیان رکھو بھائی، ہاں، تو اگر کسی کا علاج نہیں ہو رہا ہے نا تو اس کو استغفار کا اہتمام. پھر بھی علاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ 1% ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بیماری میں مر جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس کو مرگی کی بیماری تھی، مرگی فٹ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرا من الجن، مرگی جنات کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھی، یا رسول اللہ میرے بچے کو جنون نے پکڑ لیا. اللہ کے رسول نے ایسا کرتا اٹھایا اور ڈنڈا مارا، اخرج عدو اللہ انا عبد اللہ و رسول، اللہ کے دشمن نکل، میں اللہ کا بندہ ہوں رسول. بچے نے الٹی کیا اور بلی کا بچہ نکل کے بھاگا، اس کا جنون ختم ہو گیا. ایسے واقعات ہیں حدیث کے اندر. ایک عورت نے یہی سوچ کے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ مرگی کی تکلیف سے مجھے نجات دے. اللہ کے اسے فرمایا کہ کیا تو اس بیماری کے بدلے میں جنت پہ راضی ہے؟ بے شک یا رسول اللہ میں اس بیماری کے بدلے میں جنت پہ راضی. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. تو وہ عورت بھی سمجھ گئی کہ اپنے لیے شفا نہیں. یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب بھی میں گروں میرا سطر نہیں کھلے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کے سطر کی حفاظت کر. صحابہ فرماتے آخر عمر تک ہم نے دیکھا کہ اس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ اطمینان نہیں کیا، خود بھی گلاف پکڑتی تھی اور اللہ سے مانگتی ہے اللہ میرے سطر کی حفاظت فرما. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا جب بھی گری اس کا سطر کبھی نہیں کھلا، آخر تک وہ بیماری میں رہی. معلوم یہ ہوا کہ اس کا اس بیماری کے اندر انتقال تھا اور اس کے لیے اللہ جنت کا وعدہ ہے. اگر ہم اس تکلیف کے اندر قرآن سے علاج نہیں ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہوں ایک لڑکی کینسر کے 13 سال کی لڑکی کینسر ہو گیا، رات دن قرآن سنی، انتقال ہو گیا. اور 11 لوگ اچھے ہو گئے. وہ ایک لڑکی، اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ کو بلند کرنا تھا. تو اگر ایسا ہے، اچھا چلو جادو ٹوٹ بھی جائے گا، آج نے تو کل تو مرنا ہے. 100 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر 150 سال ہے، اس سے زیادہ تو کوئی زیادہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اسے بھی مرنے کا تو ہے ہی. تو کم سے کم اس کے اندر کیا درجات بلند ہو جاتے کہ بھائی درجات بلند. اور پھر بھی اگر کوئی آدمی سنتا کوئی آدمی بولتا ہے کہ میں نے سنا اور فائدہ نہیں ہوا نا، تو وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، ہم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. مطلب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ قرآن سنے ہو. اور ایک بات دھیان رکھنا، جس کو قرآن کی مار پڑے گی نا اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں کرتا. قرآن کا آپ جب علاج کریں گے نا، اللہ آپ کو خواب میں دکھائیں گے کس نے کیا، کس کے پاس جا کے کیا، کتنے پیسے دیا، نوٹ کا نمبر کیا تھا، ہر چیز تفصیل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور تمام کا تمام جادو لوٹ جائے گا اس کے اوپر جہاں سے جادو آیا ہے. آپ چاہو یا نہ چاہو جادو لوٹ جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں اس کا علاج، جب تک کہ وہ خود معافی نہیں مانگے اور توبہ استغفار نہیں کرے، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. معالج بالقرآن بھی ہوگا نا تو بھی نہیں کر سکتا ہے، اور قرآن سنے گا تو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا علاج ہی توبہ اور استغفار ہے. ابھی پالنپور کے اندر ایک آدمی کا فون آیا، مولانا ہم لوگ 2 بھائی 2 بہنیں گھر میں چالو کے، دیو حاضر ہوا. دیو بولتا ہے تمہارے چاچا نے کرایا 25 سال پہلے، میں 25 سال، جب پورے بدن میں ایگزیما ہے، 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا ایگزیما کے علاج میں. بولے قرآن سننا چالو کیا تو 80% ایگزیما نکل گیا. لیکن وہ بولتا ہے تمہارے چاچا نے کرایا. میں بولا خبیث ہے، اس کی بات مت سنو، اس کی بات کا دھیان مت دو، اپنا کام کرو. مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ یہ چاچا ہمارا علاقے کے سب جادوگروں کے پاس گیا، سب سادھوؤں کے پاس گیا. وہ بولتا ہے 25 سال پہلے میں نے جو چیز بھیجا ہوں لوگ کے گھر میں تمہارے کو جتنا پیسہ مانگتا ہے لے لو، لیکن اس کو واپس بلا لو یار، میری حالت بہت خراب ہے، نہ میرے کو موت آتی ہے، نہ میں زندہ رہنے کا میرا کچھ فائدہ ہے. اور ہر جادوگر بولتا ہے کہ اس کو ہم لوگ واپس ریورس نہیں لے سکتے. اور ابھی میں نے ایسا کل فون آیا تو بول رہے تھے کہ الحمدللہ وہ خبیث بھی ختم ہو گیا اور بیچارہ چاچا پڑا ہے اپنے حال میں، کیا کر سکتے ہیں، اپن بھی کچھ نہیں کر سکتے. بولا بھائی تم لوگ ہی اس کو معاف کر دو اور کیا کرے گی، میں معاف کر دو، کیا اللہ کے رسول کا امتی ہے، اس کو تکلیف ہوگی کل قیامت میں اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. تو بہرحال یہ ہے
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو رقیہ کے اندر تکلیف ہوگی نا، اس کو سنے، بار بار سن، پیچھے پڑ جائے. اگر میں نے رقیہ سنا بہت بگا سے آ گئی، بہت الٹی ایسا ہو رہا ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ مطلب ہمارے اندھیری کے اندر ایک عورت، اس کی 2 لڑکیاں ہیں. میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا 2 لڑکیوں کا. تو بولے مولانا یہ وہی لڑکیاں جس کے رشتے نہیں آتے تھے. اب اس کی سٹوری ہے کہ بھائی وہ رقیہ سننا چالو کری، الٹیاں چالو، پورے دن میں 50 الٹی. بولتے یار یہ کیا ہے، 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے الٹی بند ہی نہیں ہوتی. تو اس کا بھائی بولے میں مولانا کو لے کر. مولانا آیا، لال کپڑا، ہانڈی، مرغی، لیمبو، ٹاٹنی سب منگایا اور سب سے ایک اتارا کر ڈالا مست مضبوط، اور اتارے کے بعد ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی قرآن بند کریں گے تو ٹھیک ہو ہی نہیں والا تھا. ہاں تو وہ ٹھیک ہو گیا. میرے کو آگے بولتا مولانا تمہاری دعا سے اپنے کوئی مولانا مل گیا. ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا؟ مولانا نے ایسا ایسا کیا، سب اچھا ہو گیا ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا. میں بولا اچھا ہو گیا نا الحمدللہ. ٹھیک قرآن سے چیک تو کرا لے بھائی، دیکھ کچھ ہوئے گا تو. بولا ہاں یار یہ تو میں بھول ہی گیا. اب چالو کیا نا 1 گھنٹے میں واپس الٹی چالو، کیونکہ اندر مال ہے تو نکلنا جائے. اب ایسا ہو گیا کہ وہ بولتی ہے کہ ارے بھائی یہ کب تک چلے گا؟ بولے بہن 2 دن کر لے خالی، بس 2 دن. آ کے میرے کو بولتا مولانا، میں سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھا. اے اللہ میں نے اس کو 2 دن کا ٹائم دیا ہوں، تو آسان کر دے. اب میرا تو کوئی، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں نے 2 دن کا ٹائم دیا. 1 دن میں الٹی بند ہو گئی نا. اور پھر رشتے کیسے آ رہے معلوم ہے؟ راشن کی لائن، چوائس والے رشتے. بھائی یہ نہیں چلے گا، وہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا. 2 مہینے میں شادی. رشتے کا مسئلہ الحمدللہ حل. پھر اولاد بھی ماشاءاللہ. اچھا اولاد کے اندر، اولاد کے کتنے؟ میرا ایک دوست ہے ثناء اللہ کا، ہماری دکان کے سامنے، بولے وہ میرے کو اصل میں 10 سال کے بعد پہلا بچہ ہوا. تو اس کو ایسا کہ بھائی میں بھی مولانا کو پکڑوں. بولا میں تو رقیہ سنا ہوں بھائی. اس نے رقیہ سنا، پہلے دن بیوی کو الٹی ہوئی، 4تھے دن حمل ٹھہر گیا. بچہ لو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا دے دیا. جس کا وہاں لیٹ آتا ہے نا لڑکا جاتا ہے، سمجھ میں ہے نا. اس کے لیے بھائی یہ سب اللہ کا کلام ہے تو بہت دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میں، پورے یقین کے ساتھ میں. ہاں ایک بھائی دیکھو نبی کریم، اچھا عورتوں کو جو ایام آتے، ایام کے علاوہ جو ایام آتے چالو ہی رہتا ہے، وہ کوئی بیماری نہیں. عورتیں بھی اچھا بہت سارے ڈاکٹر بچے دانی نکال دو، یہ کر ڈالو، وہ کر ڈالو، نہیں، بہت غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستحاضۃ من الشیطان. استحاضہ وہ جو ایام کا خون آتا ہے، اس کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو عربی میں استحاضہ بولتے ہیں. استحاضہ شیطان کی طرف سے ہے. الاستحاضۃ رغز من رغز الشیاطین، شیطان کی ایڑ لگانے کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یہ جو ایڑی ہے نا، ایڑی، یہ ایڑی، یہ بچے دانی کے پاس ایڑی مارتا ہے شیطان، وہاں سے ایک رگ پھوٹتی ہے اور خون جاری ہوتا ہے. تو الاستحاضۃ رغز من رغز الشیاطین. ہمارے ایک صاحب ہیں اندھیری میں، تو ان کے کوئی محترمہ رہتے وہ صورت میں، تو ان کو بہت بلیڈنگ کی شکایت تھی. تو ڈاکٹر نے سونوگرافی کیا تو بولے کہ بچے دانی کے اندر ملٹیپل سسٹ ہے، مطلب ملٹیپل گانٹ ہے، 5-6 گانٹ ہے اور اپنے کو آپریشن کرنے. انہوں نے بولا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، جوگیشوری میں اپن ملت میں کرا ڈالتے، اپنا ادھر پردہ بھی اہتمام ہوئے گا، سب ہوئے گا. وہ آ گئے ادھر. اب وہ ہمارے دوست تھے مولانا، بولے مولانا اپنے کو تھوڑا رقیہ کرنے کا ہے. بولا ہاں، میں بھی پڑھا، مولانا بھی پڑھا، پھر میں پڑھا، مولانا نے پڑھا. بولے تم پڑھ رہے نا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت چبھن ہو رہی ہے. بولا ٹھیک ہے ہم لوگ جاتے، یہ ٹیپ ریکارڈ میں چالو کرو. تو پورا دن سنتے سنتے رات کو ایک بڑی الٹی ہوئی، بڑی الٹی ہو گئی. اب جیسا الٹی ہو گئی خون بند، بلیڈنگ بند، الٹی ہو گئی بلیڈنگ بند. دوسرے دن بولتی ہے میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے. بولا چلو بھائی ٹھیک ہے آپریشن کرا لو، ابھی آپریشن کے لیے تو آئے ہیں. اب آپریشن کے لیے گئے تو آپریشن کے پہلے ایک نارمل سونوگرافی کر دے. سونوگرافی کی ہے تو بولے کہ اس میں تو کوئی سسٹ ہے ہی نہیں. کون سی چیز کے لیے تم آئے ہو بھائی؟ تو پہلا رپورٹ دیکھی تو بولے اتنی سسٹ اور اس کے اندر کوئی سسٹ ہی نہیں ہے. تو بولے ہم تمہارا آپریشن نہیں کرتے. الحمدللہ. تو یہ استحاضہ جو ہے نا، الاستحاضۃ من الشیطان. اکثر لوگ بڑے بڑے آپریشن کرا دیتے، اللہ تعالیٰ ہماری. ایک بات دھیان رکھو، بیماری ہے ہی نہیں دنیا میں، ایسا سمجھ لو تو اچھا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو.
اذ نادى ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھو لیا. حالانکہ پورے تفسیر کے اندر روایت میں شیطان کا ذکر نہیں، بیماری کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شیطان نے چھو لیا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہوتی ہے بیماری کم، شیطان اس کو بڑھا دیتا ہے. ابھی دیکھو ہمارے دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے کم، شیطان اس ٹینشن کو بڑھا ڈالتا ہے، سمجھ میں نا. تو ہر ایک کا علاج قرآن ہے. اچھا، اور اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا. ایک آخری بات دیکھو، یہ موقع ملے گا نہیں. ہمارے ڈاکٹر عبد المجید صاحب کا بولنا ایسا ہے کہ یہ جو رقیہ ہے نا، رقیہ ٹھیک ہے، رقیہ کی آیت ہے، لیکن قرآن آسان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. یعنی جادو جنات اور یہ اتنا عام ہو جاوے اور علاج چند لوگوں کی جاگیر ہو جاوے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی دھکے کھاتے. ایک آدمی بولتا ہے میں ایک مولانا کے 5 سال دھکے کھایا اور میں نے کہا زیتون کا تیل اس کو پڑھ کے دیا اور 3 دن میں اچھا ہو گیا، سمجھ میں ہے نا. تو 5 سال بولتا ہے میں 5 سال میرے ویسٹ کیا. تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ سورج ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ روشنی سب کو ملے گی اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے. اچھا، اب کیا ہے، اس کے اندر بھی خاص خاص آیت ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کو. تو اس کے اندر جب یہ سورہ فاتحہ کسی کے اوپر پڑھیں گے، جیسا بھی حافظ اقبال صاحب ہے، کسی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھے، کچھ نہیں ہوا، یا تکلیف ہوئی لیکن کم ہوئی. آیت الکرسی پڑھے، اس میں بھی تکلیف کم ہوئی. قل یا الکافرون پہ کم، فلق پہ بہت تکلیف ہوئی، سورہ فلق اس کا علاج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سورہ فلق پڑھتے رہے اس کا علاج ہو گیا. تو یہ بہت آسان ہے، اور آسان مطلب علاج رقیہ جو ہے اس سے بھی آسان ہے کہ سورہ فلق پڑھتے رہو، پھر واپس یہ تھرمومیٹر میں ڈالو، پھر واپس دیکھو. ہاں بولے اب سورہ فاتحہ میں تکلیف ہوتی، سورہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ حضرت میرا بھائی بیمار ہے، بولے سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو. اگر اس سے بھی شفا نہیں ہوگا بولے اس کا مر جانا اچھا ہے، اس کا مر جانا اچھا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اسی پر اپنی بات. ہاں، بٹھا کے جو پڑھنے کے آپ نے 2-4 گھنٹہ وہ بتایا نا، کافی لوگوں کو ایسا اشکال ہے کہ بولے اپنے موبائل ہے، CD پلیئر ہے، طرح طرح کی سب چیزیں بھی بچتی ہیں، اور یہ قرآن جیسی پاک چیز کو بجانا تو کتنے لوگ اشکالات کرتے ہیں. دیکھو ایک بات سنو، اور دوسری بات یہ بیٹھ کے پڑھنا، جیسا کہ آپ نے بولا حافظ اقبال بیٹھ کے پڑھے، اور یہ ٹیپ ریکارڈ میں سننا، اس میں فرق ہے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو لائیو کانسرٹ کے اندر جاتے اور گانا سنتے، یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فی الحال تو کوئی نہیں آتا. نہیں 5% لوگ، باقی 95% لوگ کیا میں سنتے. اچھا، تو وہ گانا اثر کرتا ہے کہ نہیں دلوں پہ؟ آدمی کے پاؤں ایسے ایسے ہلنے لگتے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوزک تمہارے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی گھاس اگاتا ہے. تو ہم تو سب قرآن میں اس سے سنتے نا، فون میں سنتے نا، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اثر ہوتا ہے نا. تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوئے گا بھائی؟ سیم ٹو سیم ہوئے گا. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ابھی جیسا میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو تم بھی بازو میں بیٹھے سن رہے. فون میں ہوئے گا نا تو وہ فون بج رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، گھر میں ٹیپ ریکارڈ چالو ہے، عورتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اور اگر ٹیپ کو لے کے اس کو لے کے سنے ہوئے یکسوئی کے ساتھ میں ہوئے گا، پورا کا پورا اثر ہو. ایسے ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہے. چلو نا، 1 پیسے کا فرق نہیں، ورنہ اگر 1 پیسے کا فرق ہوتا تو پھر یار قرآن عام کیسا ہوئے گا؟ کون ہے عامل اپنے اندر؟ کون ہے معالج؟ بتاؤ. اور قرآن تو عام ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا دیکھو، ہاں یہ ایک بات آپ نے بہت اچھی بولی. ہم کو پڑھنا ہے نا، اصل میں کیا ہے، اصل تو پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا ہے. صحیح نہیں پڑھنا آتا ہے تو صحیح سننا ہے. لیکن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے؟ 2 چیزیں، ایک علاج کرنا ہے اور ایک اپنی حفاظت کرنا ہے. اچھا، ہر چیز کے اوپر نیت کا تو بہت دخل ہے. آپ اگر نیت نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. یہ بات دھیان رکھنا، بہت امپورٹنٹ ہے. نیت، اے اللہ جادو کو توڑ دے، اب جادو ٹوٹنے کا کام چالو. اے اللہ نظر کو توڑ دے، نظر کا کام چالو. اے اللہ چوری کا کام چالو. میرے اندر خبیث ہے، میں نے جادو توڑنے کی نیت کیا، اندر تکلیف چالو. تو میں ہی اگر چوری کی نیت سے سنوں گا تو چور کا معاملہ دیکھیں گا، اندر خبیث کو کچھ ہونے والا نہیں. نیت بدلی ہو گئی. بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں میں تو بولتا جب سنیں گے نا رقیہ، آپ شاید میرے خیال سے لیٹ ہے نا. ہاں سنو، جب رقیہ سنیں گے نا تو اپنے اندر کچھ بھی ہوگا نا، جادو جنات حسد نظر جن بھوت خبیث شیاطین حمزات، تو اپنے بدن پہ کیفیت ظاہر ہوگی. سر میں درد،
गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घबराहट, खुजली, बहुत खुजली होगी, उल्टी, जुलाब, काली काली टॉयलेट, एकदम काली काली टॉयलेट होगी, जेट ब्लैक, काली उल्टी, हरी हरी उल्टी, ये सब समझ में आया ना, समझे ना। और वो निकल रहा है और अपन ये चार घंटे आए थे सुनते कंटिन्यूस लगातार, कुछ होता ही नहीं है, खत्म हो गई बात, कुछ है ही नहीं। अब अगर कोई बोलता है तो उसको या तो उसका इल्म कमजोर है या तो अपनी फिल्म बना रहा है। अच्छा क्या बात वो क्या चल रही थी, वो नियत का हाँ खुद से पढ़ ले। इसमें क्या है कि देखो असल में अंदर जो चीज है ना उसको लोड देना है अपने को। मैं मोटा आदमी हूँ, मैं रोजाना चलता हूँ आधा घंटा, मेरा वजन कमती नहीं होता। डॉक्टर बोले मेरा वजन कमती नहीं होता, चलता हूँ ना। अरे भाई आधा घंटा ना तुम्हारी बॉडी यूज टू है, तो तुम 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, थको मरो, फिर चलेंगे ना तो तुम्हारा वजन कमती होएगा। तो अंदर वाला है ना उसकी कैपेसिटी रहती है। 1 घंटा रुक क्या सुनेंगे, ओके, फिर बाद में मैं अपनी ताकत बना लूंगा, समझ में है ना। अच्छा एक बार मंजिल पढ़ेंगे, ओके ठीक है, बाद में तो अपन है ही ना। तो अब पढ़ना है ना 120 बार मंजिल पढ़ो। फिर देखो, अरे हम लोग बिहार गए थे, बिहार एक कारी साहब के पास, हमारा अबू काका है ना, उसने बोला एक तावीज लेके आने का है, बिहार में कारी साहब के पास से तावीज लाने का है। ठीक है भाई, अभी हम लोग कुरान से इलाज कर रहे हैं, हम लोग तावीज लेने के लिए कारी साहब के पास गए। ठीक है, अल्लाह की मर्जी, पहुंच गए, हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ, बहुत इस्तेकबाल हुआ। कारी साहब का एक खास आदमी, केटली गरम वाला आदमी एकदम जोरदार, वो हमारे पास आया। हमारे साथ एक हकीम साहब थे, तो बोले हकीम साहब वो मेरे पेट में कुछ तकलीफ है, थोड़ा इलाज दो ना। तो बोले ये माजून वो माजून, बोले सब मैं खा चुका हूँ। तो वो हटा ना आदमी, हकीम साहब को बोला हकीम साहब देखो ये गड़बड़ है। तो बोले अभी अपन दूसरे के इलाके में कहाँ बम डालेंगे भाई, जान दो यार। तो वापस आया तो रहा नहीं गया, वो अपने को भी मतलब रहा नहीं गया। तो मैं उसको बोला भाई बैठ। अच्छा उसको बिठा के मैंने थोड़ा कुरान पढ़ा। बोलता है यार मेरे को बहुत उल्टी ऐसा हुआ। बोला कारी साहब के पास है ना, तेरा इलाज करा दे। अरे बोले छोड़ो कारी साहब, तुम इलाज करो ना। ठीक है भाई। तो बोला मेरा इलाज का तरीका ये है कि तू हाफिज है ना, तो कितने पारे पढ़ सकता है। बोले 1 पारा, 1 से ज्यादा मैं नहीं करता। तो तेरे को 10 पारे पढ़ना है। अरे यार 10 तो होंगे ही नहीं। बोले पढ़। अब उसने दूसरे दिन पढ़ना चालू किया तो 2 पढ़ा, खींच खींच के 2 से आगे गया ना तो सीधा भागा मस्जिद में से बाहर जाके उल्टी किया, और फिर जुलाब उल्टी, कुरान भी पढ़ना चालू है, जुलाब उल्टी भी चालू है, और 10 पारे खींच खींच के गया। दूसरे दिन 10 पारे थे, तीसरे दिन बोलता आज 15 पारे पढ़ा और मेरे को कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, खलास। समझ में है ना। तो उसको अंदर वाले को लोड देना है। एक औरत है ना, एक औरत इतना चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी, बोले बड़ा जादू है ना, वो रुकिया में आया दादी वजाओ बिसिहरिन अज़ीम, हाँ बड़ा जादू मेरे पास है, बड़ा जादू मेरे पास है, मेरा कोई कुछ नहीं तोड़ सकता। बोला इसको अक्खा दिन सुनाओ। अब पूरा दिन सुना ना तो क्या बोला है, थोड़ा तो टाइम दो यार, थोड़ा तो टाइम दो। अच्छा हो गया, थोड़ा टाइम दे, तो टाइम देना ही नहीं है। अब तीसरे दिन उसका ऐसा है, आवाज सब बंद है, बैठा है, अभी इलाज चालू है। अभी इंशाल्लाह और उम्मीद है कि 2-3 दिन में पढ़ी है। पढ़ सकते हाँ पढ़ सकते ना, पढ़ना, लेकिन फिर बहुत ज्यादा, 1 मंजिल रोज पढ़ लिए, 10 पारे पढ़ लिए, 12 पारे पढ़ लिए शिफा की नियत से। लेकिन जहाँ शिफा की नियत से करेंगे ना अपना पढ़ना, बहुत भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं। और अगर किसी को कुछ होएगा नहीं तो कुछ होएगा ही नहीं। हाँ वही ना, सुनना बेहतर है, फिर सुने, सुनने का मन ही नहीं हो रहा बने। और मन नहीं हो रहा तो वो इसीलिए ना कि अंदर है, वो तो सुनना है, अंदर वाला सुनने नहीं, बंद कर दो। ये तो गलत है ना। ये इसका इलाज कभी भी नहीं, जिंदगी भर में नहीं होने वाला है। बस सुनाओ, भले कुछ भी हो जाए, जबरन सुनाओ, जबरन सुनाओ, हाथ पकड़ लो, बांध लो रस्सी से, सांकली बांध दो, सांकली से बांध दो। जिसको तकलीफ है उसको जबरन सुना रहे, उनको नियत अपन नियत कर लो ना, अपन नियत कर ले। बहुत फ्लेक्सिबल है ये। वो तो अभी 2 रकात नमाज, एक आदमी बोलता है मौलाना कुछ होएगा तो हम तुम्हारे को फोन करेंगे। मैं बोला भाई 0 to नंबर घुमाओ, अल्लाह को बोलो ना यार, मेरे को बोल के क्या करेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ के वापस अल्लाह से मांगो कि तेरा ही कुरान चल रहा है, तेरे से मदद मांगते और क्या करेंगे भाई। पीर बनाया, आप इसी को जो बच्चे से मिलो। अच्छा मौली जकरिया क्या बोलते, पूरे घर में चालू करता सब भाग गया। बोले कुछ सुनना, बोले आवाज बंद करो।
किरात होगा, बिल्कुल कंसिडर की किरात होगा। बच्चे लोग जो ना, एक बच्चा हाफिज है, हाँ। 28 पारे, 25 पारे, हाँ। 9 पारे, ये लोग को पढ़ने के लिए बोलो तो निकल जाते हैं। हाँ, वो मसाइल है बस। अल्लाह ताला। अच्छा, एक बात और है कि मैंने एक चीज़ गौर किया हुआ भाई, कि अपना कोई बच्चा हो, कोई आउटलाइन पे सुनता ही नहीं है और अपन को लाने का भी है, तो क्या करेंगे? अपन उसकी नीयत से सुनो भाई। हाँ, एक आदमी, एक औरत मेरे पास आई थी, मेरा भतीजा उसकी टीचर, क्या बोलती है, बोले कि मेरा शौहर है ना, बात करता नहीं है, घर में आता नहीं है, कभी आता है। मैं बोले एक काम कर, पानी पे दम करके ना पानी पिलाओ, यही सब सूरत है। बोले बिस्लरी लेके आता है भाई। क्या उसको डाउट है, बिस्लरी लेके आता है वो। और मैं बोला अब क्या करे, हम तो गाड़ी फंसी। मैं बहुत सोचा, बोले एक काम करो, तुम उसकी नीयत से सुनो। अब उसने उसकी नीयत से सुनने चालू करी ना, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो आदमी को उल्टी हुई, उसके शोर को उल्टी हुई किधर रास्ते में, और वो घर पे आया। घर पे आके बोलता, एक बात समझ में नहीं आती, काहे को अपन इतना झगड़ा करते, क्या है यार, क्यों अपन बोले इतना झगड़ा करते, क्या है ये, अपना ऐसा कैसा चलेगा? तो उसकी बीवी तो एकदम भरे, बोले यार ये तो एकदम सूरज कहाँ से निकला दूसरी साइड से। अब उसके बाद में बोले तुम्हारे को मालूम है क्या हुआ? अब औरत है ना, बोली ना, बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले अच्छा, बोले कौन है मौलाना आपने को मिलने का? दोनों मियाँ बीवी दुकान पे। बोला भाई सुनो, अब माशाल्लाह इतनी आपस में मोहब्बत है, तो दूसरे की नीयत से अपन सुनने का, वहाँ पे अल्लाह उसका काम करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और भाई, अपने दुकान में तकलीफ है, दुकान में तो लोग क्या बोलते हैं कि अपन दुकान में रुकिया चालू कर दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो झाड़ को पत्ते पे रुकिया सुना के फायदा नहीं है, जड़ में अपन खुद बैठ के सुनेंगे ना। अभी क्या हुआ, बेंगलोर की एक कारगुजारी आई, बेंगलोर की एक औरत ने कम से कम नहीं तो भी 12 दिन सुनी, और पूरे दिन में 10 घंटे। उसको उसके खानदान के 17 लोग दिखे, 17 लोग जिसने जादू किया था, और 17 के 17 हॉस्पिटलाइज हो गए, समझ में? बल्कि एक रिश्तेदार तेरे शौहर के पास आएगा, 50,000 रुपये मांगेगा, वो उसको मत देना, वो दूसरे आमिल को पास जादू करने के लिए जाने वाला है, वो भी दिख गया, समझ में? पूरा इलाज मुकम्मल हो गया। तो वो जो औरत है, उसके मैके में एक घर में तकलीफ थी। घर में तकलीफ क्या थी कि घर में से एक आदमी यहाँ से निकला दीवार में से, दूसरी दीवार में घुस गया, बिल्ली का बच्चा निकला, इधर घुस गया, इधर बाजू में बर्तन फेंकने की आवाज, बर्तन दिखता नहीं है, लोग कंटाले हुए थे कई सालों से। उसने बोला चलो, अच्छा वो उसके घर में अपनी माँ के घर की नीयत से वहां पे सुनी, बोले थोड़ा उसकी नीयत कर ले। अब सुनी ना तो क्या देखते वहां फरिश्ते आए आसमान से 3-4, घर में घुसे, चलो 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 चलो, बाहर सबको दरवाजे के बाहर, और घर को ताला मार दिया ना, एकदम ताला। अब वो बोलते, वो उसको बोलते कि हम लोग को बाहर निकाल दी, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? बोला अभी मैं क्या करूं? तो आसमान पे फरिश्ता लोग लेके चले गए। उस दिन से घर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल। उसने सुनी कहाँ? अपने ससुराल में, उसका इफेक्ट इधर। और अगर कोई आदमी कारोबार की नियत किया, सुना और कोई तकलीफ नहीं हुई, उसके कारोबार में कोई तकलीफ है ही नहीं। अच्छा हाँ बस। अच्छा और क्या है मालूम है? और एक सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? अलग अलग नियत से सुने हुए, अलग अलग नियत से। जैसा सर में ये हाथ खोटा हो गया है, हाथ की नियत से सुने, हाथ अच्छा हो गया, अब दूसरी नियत, उसकी नियत। मल्टीपल नियत नहीं करें। हाँ मल्टीपल नियत करेंगे तो लोड आ जाएगा फरिश्तों के ऊपर, समझे तुम? हाँ अपने ऊपर भी लोड आएगा। मतलब एक बात है ना, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कौन सी चीज, क्योंकि एक वाकया ऐसा हुआ है। हमारे हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब है, वो भी मुआलिज बिल कुरान। क्या बोले कि वो औरत ने बोली मेरा शौहर है ना बहुत टेढ़ा चलता है, ऐसा वैसा। तो बोले तुम्हारे अंदर जुदाई का अमल होगा, तो तुम ये सुनो। वो शौहर अच्छा हो गया। फिर बोले कि अब अच्छा तो हो गया है, मसला है कि संडे के दिन ही वो नाटक करता है। अब संडे के दिन की नीयत से सुनो। अब संडे के दिन की नीयत से सुनी तो उल्टी हुई उसको, औरत को बहुत बड़ी। फिर बोला अब संडे को भी ठीक हो गया। फिर और कोई मसला था, उसकी नीयत से सुनो, तो अब उसके अंदर उसको बहुत पेशाब होने लगी, अब उसको वो भी अच्छा हो गया। तो अलग अलग जो नीयत है ना, उससे सुनेंगे तो बहुत फास्ट काम होता है। ठीक है भाई, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका।
ارے ایک منٹ چٹھی آئی ہے بھائی. ہاں دیکھو بھائی دیکھو ماشاءاللہ ایک بہت عجیب بات. اگر گناہوں کی طرف رجحان بہت ہوتا ہو تو کیا ترتیب کی جائے. دیکھو بھائی استغفار کرے. ہمیں بتایا نا کہ برے لوگوں کی نظر سے آدمی برا ہو جاتا ہے, اچھے لوگوں کی نظر سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, دعوت کے کام میں وقت لگاوے, دعوت کے کام میں رہتے ہوئے بھی گناہوں کے خیالات آوے, خوب ذکر کرے. میں ابھی حصار گیا تھا جماعت میں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کی کتاب ہاتھ میں آئی, اور میں کہ جو جگہ پر بہت زیادہ بے دینی کا اثر ہو وہاں کی انسانوں کی شرارت سے بچنے کے لیے, جناتوں کی شرارت سے بچنے کے لیے خوب ذکر اللہ کا اہتمام کرے, استغفار کرے. اور بھائی اپنے سر میں تیل کی مالش کرے. تیل کی مالش جادو جنات کا آدھے میں آدھا علاج ہے. اگر کوئی آدمی تیل کی مالش نہیں کرتا ہے بہت بڑے نقصان میں. ہمارے حضرت مفتی اسد صاحب فرماتے سال میں اگر کسی نے 2 مرتبہ اپنے بدن کی مالش نہیں کرایا وہ ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور سر میں تیل کی مالش بہت ضروری. وسوسے, گندے خیالات اور ڈر, خوف, یہ سارے اور سب کا علاج جو ہے وہ سر میں تیل کی مالش ہے. سادہ کھوپرے کا تیل, بادام کا تیل تھوڑا مکس کر کے اور کھوپرے تیل کی مالش, آدھے میں آدھا علاج ہے, آدھے میں آدھا. جو مولانا میرے پاس آیا تھا 2-3 دن قرآن سنا اور اس کو بولے کہ میرے کو کچھ ہوا ہی نہیں, تو اس کا مسئلہ کیا تھا معلوم ہے؟ مسئلہ یہی تھا, میں کبھی سر میں تیل ڈالا ہے؟ بولے جب سے ہوش سنبھالا ہوں کبھی ڈالا نہیں. تو بھر بھر کے بولتے ایک کٹورا تیل میرے سر میں چوس گیا, اور 4 دن کے اب بولے کم, اب اتنا نہیں جاتا ہے بولے اندر, اور 4-5 دن میں تو آگے گلے لگ گیا نا. ارے بولے مولانا میری تو سب تکلیف گئی. اچھا کیا ہوتا ہے, شیاطین جو ہوتے ہیں نا بہت جلدی قرآن سے کڑ جاتے ہیں, لیکن جو دماغ میں رہتے تو کیمیکل کو امبیلنس کر دیتے. وہ بیلنس میں آئیں گا تیل سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل ڈالتے تھے کہ پیشانی پہ تیل ٹپکتا تھا, اور تیل کے اوپر سر کے اوپر کپڑا رکھتے تھے تو کپڑا تیل سے بھیگ جاتا تھا. اتنا تیل ڈالتے تھے کیونکہ نبوت کا لوڈ تھا. اچھا اپن دماغ سے کام لے رہے رات دن, دماغ کو کیا دے رہے, پھر تیل کی مالش بہت ضروری. جادو کا آدھے میں آدھا علاج تیل ہے. اور ایک بات سن لو, جادو ہے نا, جادو ہر عامل کا کیا مسئلہ ہے معلوم ہے؟ بولے تمہارے پہ اتنا جادو ہے نا بھائی کہ تم زندہ کیسے ہو, تم زندہ کیسے ہو. ایک تو یہ, ایک ہمارے اندھیری میں ایک بھائی ہے, کسی عامل کے پاس گیا, بولے تم لوگ کے اوپر ایسا جادو ہے کہ وہ ایک مرے گا پھر دوسرا مرے گا. بولا ہاں تو اپن تو قیامت تک ایک کے بعد ایک تو مرنے والا ہے ہی. تو مطلب اتنا صحیح بولا اس نے, اس میں کیا غلط ہے؟ میں بولا ایسا بولتا ہے ایک مرے گا پھر دوسرا مرے گا. تو یہ عامل لوگ ڈراتے. حالانکہ جادو ہے نا, جادو اپنی حیثیت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل میں جادو جنات کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے گناہوں سے, سب سے بڑا مسئلہ. اس لیے میں نے نا, عبد المصور بھی گواہ ہے, میں نے اکثر یہ بات دیکھا ہوں کہ عمل اپن جب قرآن سنتے نا, یا اللہ یہ کیوں تکلیف آئی, تو بولے یہ جادو جنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو بولو اس کا یہ گناہ کلیئر کر لے نا, یہ لڑکا ہے اس کی ماں کو دکھی کیا ہے, اس کی ماں کو اگر ابھی معافی مانگ لے گا نا, جادو جنات کی کوئی ویلیو نہیں, ایسی ختم ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ اپنے گناہوں کا ہے. تو اچھا عامل لوگ کیا کرتے ہیں, بولے بہت خراب جادو. اپن کیا بولتے ہیں, نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے اوپر 100% جادو چلتا ہوئے نا, 100%, آپ کیا بولو, ارے نہیں ہے جادو, سیدھا 10% پہ آ جائے گا, سیدھا ہوتے ہوئے بھی نیچے آ جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آپ بولیں گے نا 10% جادو ہے, ارے بولے خبر ہے گروتی ہمیں کہ جادو تھی یار, پاٹ لگ گئی, اور جادو بڑھ جائے گا اوپر سیدھا. شیطان ہے نا, شیطان. دیکھو ایک صحابی گھوڑے کے پر سوار ہوئے, گھوڑا بیت کا. انہوں نے کہا شیطان تیرا برا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے تو یوں کہہ کے اس کے شر کو اور بڑھایا, بھلے برا بولا لیکن نام کس کا ہوا شیطان, اس کی جگہ پہ تو بولتا بسم اللہ, تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا کہ مکھی کی طرح وہ کمزور ہو جاتا. تو سمجھ میں نا, ایک آدمی اندھیری میں بولتا ہے کہ میں بولا کبھی تم نے دیکھا ہے تم اتنی تکلیف میں, ارے بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے. خلاص ہو گئی بات, آدھی تکلیف گئی. اور اللہ سے مانگے, پھر اللہ خود ہی راستہ نکالیں گے. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ قرآن ذریعہ ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یعنی آپ کو میں ذکر کی ایک فضیلت بتاتا ہوں. ایک آدمی کسی جادوگر کے پاس جادو کرنے کے لیے گیا,
اس کو بولا کہ جادو کرنا ہے. اس نے بولا تھوڑے دن کے بعد بولے یار وہ جادو ہوا نہیں. ارے بولے وہ بلڈنگ کے اندر 7 مالے پہ تمہارا آدمی رہتا ہے, 12 مالے پہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے نا, اس کی وجہ سے میرا جادو 7ویں والے پہ نہیں چل سکتا. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا بولے بہت جادو ہے. ہاں چل کچھ نہیں. ہاں چلو چلو ٹھیک ہے بھائی. سبحان اللہ. وہ نہیں کریں گے.